الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ جہنم کے خطرات میں الحمدللہ آج سلسلہ نمبر 2 ہے، اور سلسلہ نمبر 2 میں آج ہم انشاءاللہ عزوجل سیکھیں گے کہ جہنم میں لے جانے والے اعمال کے بارے میں۔ اس پر خود بھی عمل کریں گے انشاءاللہ، اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلائیں گے۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں نمبر 1 پر ہے شرک۔ اب شرک کی جو ڈیفینیشن ہے، شرک کیا ہے؟ شرک اکبر یعنی بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی پارہ 5 سورۃ النساء میں فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ تعالی اسے نہیں بخشا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے خدا کا کسی کو شریک ٹھہرایا اس نے بڑے گناہ کا طوفان باندھا۔ اور اسی کی دوسری آیات میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور ہی گمراہی میں پڑا۔ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ وہ اس گناہ کو کبھی نہیں بخشے گا۔ باقی شرک کے سوا دوسرے تمام گناہ جس کے لیے چاہے وہ بخش دے گا۔ وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ ستار ہے۔ اور مشرک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ضرور جہنم میں جائیں گے۔ مشرک کی کوئی عبادت مقبول نہیں، بلکہ عمر بھر کی عبادت شرک کرنے سے غارہ کو برباد ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، کہ اے سننے والے، اگر تو نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور تیرا سب ادھورا رہ جائے گا۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا گناہ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ اللہ کے لیے کوئی شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا۔ اس کے علاوہ دوسری بڑی آیات اور احادیث مبارکہ بھی شرک کی ممانعت میں ہیں، وارد ہیں، لہذا جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے شرک سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ اور شرک کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے بارے میں حضرت علامہ سعیدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شرح و عقائد میں کچھ تفسیر لکھتے ہیں کہ شرک کے معنی ہیں کہ اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو اس طرح خدا کے سوا کسی کو واجد الوجود مان لینا، جیسا کہ مجوسی کہتے ہیں، یا اس طرح کے خدا کے سوا کسی کو عبادت کے لائق مان لینا، جیسا کہ بت پرستوں کا عقیدہ ہے۔ اور حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس عبارت میں فیصلہ کر دیا کہ شرک کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ خدا کے سوا کسی کو واجد الوجود ماننا، دوسرا یہ کہ خدا کے سوا کسی کو عبادت کے لائق مانا جائے۔ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو شرک نہیں ہیں؟ ان میں سے کچھ چیزیں میں بیان کرتا ہوں، اور اس کے لیے ایک الگ سے ڈیٹیل سے ایک سیپریٹ ویڈیو انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو بناؤں گا۔ نمبر 1 ہے کہ انبیاء علیہ السلام، اولیاء الظام کو محبت سے پکارنا، یعنی یا رسول اللہ، یا غوث اعظم کہنا۔ نمبر 2، بزرگوں سے مدد طلب کرنا۔ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ کی عطا سے، ہم اگر کہیں یا رسول اللہ مدد ادرکنی یا رسول اللہ، تو یہ مدد اللہ کی عطا سے مدد ہے۔ بزرگوں سے مدد طلب کرنا،
بزرگوں کے مزاروں پر چادر ڈالنا، فاتحہ پڑھنا، بزرگوں کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا، بزرگوں کے مزارات کے سامنے مراقبہ کرنا، قرابہ اور مراقبہ، بزرگوں کے مزارات کا ادب کرنا، بزرگوں کے فاتحہ کے کھانوں اور مٹھائیوں کو تبرک سمجھ کر کھانا، جو نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں سنی مسلمانوں کا دستور اور طریقہ ہے، یہ ہرگز شرک نہیں، کیونکہ کوئی مسلمان بھی انبیاء، اولیاء اور دوسرے بزرگوں یعنی پیر اور اماموں اور شہیدوں کو واجد الوجود یا لائق عبادت نہیں مانتا، بلکہ تمام مسلمان ان بزرگوں کو اللہ کا بندہ مان کر ان کی تعظیم کرتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی تعظیم سے خوش ہو جائے۔ لہٰذا سنیوں کے یہ اعمال ہرگز شرک نہیں۔ البتہ جو جاہل لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، اگر وہ ان بزرگوں کو قابل عبادت سمجھ کر سجدہ کریں تو یہ کھلا شرک ہوگا۔ اگر ان بزرگوں کی تعظیم کے لیے سجدہ کریں، اگرچہ یہ شرک نہیں ہے مگر ناجائز و حرام اور سخت گناہ ہوگا۔ لہٰذا مسلمانوں کو قبروں کے سجدہ سے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی روکنا چاہیے۔ خاص کر خانقاہوں کے سجادہ نشین، مزاروں کے ماہرین اور ان حضرات کا فرض ہے کہ وہ قبروں پر سجدہ کرنے والے جاہل ظاہرینوں کو قبروں کو سجدہ کرنے سے روکیں اور خلاف شرع حرکت کرنے والے ظاہرین کو خانقاہوں اور مزاروں سے باہر کریں، ورنہ وہ بھی ان ظاہرین کے گناہوں میں شریک ٹھہریں گے۔ مگر صد افسوس کہ سجادہ نشین ہوں یہ حضرات چند پیسوں اور چند باشیوں کے لالچ میں گوارے قسم کے ظاہرین عورتوں کی خانقاہوں میں، مزار میں جانوروں کی طرح گھس پڑنے کی اجازت دے دیتے ہیں، اور یہ گوارے قبر پر بھی سر پٹک پٹک کر اعلانیہ سجدہ کرتے ہیں، اور سجادہ نشین اپنی آنکھوں سے ان حرکتوں کو دیکھتے ہیں مگر دم نہیں مارتے۔ اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہابی سنیوں کو طعنہ دیتے ہیں کہ بلکہ بہت سے مسلمانوں کو ان حرکتوں کو دیکھ کر سنیت سے متنفر ہو کر وہابی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں پیارے اسلامی بھائی، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جاہل ظاہرین جب مزارات پر جاتے ہیں تو سجادہ نشینوں کو چاہیے نا کہ ان کو روکیں، تعظیمی سجدہ نہ کریں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ روکتے نہیں ہیں چند پیسوں کے لیے۔ پھر اس کا وبال کیا ہوتا ہے کہ وہابیت میں لوگ پڑ جاتے ہیں۔ وہابی پھر جو ہے اپنی میٹھے میٹھے وہ بول سنا کر گمراہ کر دیتے ہیں، اور پھر منتشر ہو کر لوگ متنفر ہو کر وہابی ہو جاتے ہیں۔ کفر، شرک کی طرح کفر بھی بہت بڑا گناہ ہے جو معاف نہیں ہو سکتا، اور مشرک کی طرح کافر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ قرآن مجید کے سینکڑوں آیاتوں اور حدیثوں میں کافروں کے لیے جہنم کے عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، چنانچہ قرآن مجید میں بار بار اللہ کا یہ فرمان ہے، والذین عذاب علیم، ترجمہ کنز ایمان، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اسی طرح دوسری آیات مبارکہ میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا، دنیا میں اور آخرت میں وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ ایک اور آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے اس کی خطا اسے گھسی لے، وہ جہنم والوں میں سے ہے، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ کفر کیا ہے؟ دین اسلام اور ضروریات میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا، یا اس میں شک کرنا، یا اس سے ناراض ہونا، یا اس کو حقیر سمجھنا،
یا اس کی توہین کرنا، یہ سب کفر ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے انکار کرنا، یا خدا کے رسولوں اور نبیوں علیہ السلام سے کسی نبی یا رسول کا انکار کرنا، یا خدا کی کتابوں میں سے کسی کتاب کا انکار کرنا، یا فرشتوں کا انکار کرنا، یا قیامت کا انکار کرنا، یا کسی نبی یا رسول یا فرشتے یا قرآن یا کعبہ کی توہین کرنا۔ اسی طرح بعض کام بھی کفر ہیں، جیسے بت کو سجدہ کرنا، بت پرستی کی جگہوں کی تعظیم کرنا، یا اشعار کفر یعنی کفار کی دینی علامتوں پر عمل کرنا۔ شیار کفر، شیار کفر ہوگا کفار کی دینی علامتوں پر عمل کرنا، مثلا سکھوں کی طرح جو پگڑی باندھ لیتے ہیں اور سلیب اپنے گلے میں رکھنا پہننا، یہ سب کفر کی باتیں ہیں۔ عرض یہ کہ وہ عقیدہ اور عمل کفر ہے جس سے اسلام کی تکذیب یا توہین ہوتی ہے۔ اگر کوئی کفر سرزد ہو جائے تو فوراً ہی اس سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا اور بیوی سے دوبارہ نکاح کر لینا ضروری ہے، وگرنہ کفر سے توبہ کیے بغیر مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ نعوذ باللہ، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو مسلمان ہو کر کفر کرے اس کو شریعت میں مرتد کہتے ہیں، اور دنیا میں مرتد کی یہ سزا ہے کہ اس کو 3 دن مہلت دی جائے، اور ان 3 دنوں میں علماء کرام اس کو سمجھائیں اور توبہ کا مطالبہ کریں۔ اگر وہ توبہ کر کے مسلمان ہو گیا تو خیر، وگرنہ تیسرے دن بادشاہ اسلام اس کو قتل کر دے۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں نمبر 3 پر ہے مسلمان کا قتل۔ مسلمان کا خون ناحق کرنا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ دنیا کا ہلاک ہو جانا اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل ہونے سے ہلکا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے۔ اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی، اور اس کے لیے تیار رکھا بڑا عذاب۔ دوسری آیات میں ارشاد فرمایا کہ ترجمہ کنز ایمان، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارو، یہ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ تمہیں عقل ہو۔ ایک دوسری آیات میں یوں ارشاد فرماتا ہے کہ ترجمہ کنز ایمان، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان، اور اپنی اولاد قتل نہ کرو مفلس کے باعث، ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ کنز ایمان، اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے گا کہ کس خطا پر ماری گئی۔ اب اس مضمون کے بارے میں چند حدیثیں بھی پڑھ اور سن لیتے ہیں جو بہت رقت انگیز ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ارشاد اس میں نے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی کہ اپنی جانیں قتل نہ کرو۔ تو اس میں اس کی تفسیر میں ایک الگ سے سیپریٹ ویڈیو بنانی پڑے گی۔ تو آگے حضرت سیدنا ابو سعید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اگر تمام آسمان و زمین والے ایک مسلمان کے خون کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو منہ کے بل اوندا کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مقتول کی رگوں سے خون بہتا ہوگا، اور وہ اپنے قاتل کا سر کا اگلا حصہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے یہ کہتے ہوئے اللہ کی حضور
حاضر ہوگا کہ اے میرے پروردگار، اس نے مجھے دنیا میں قتل کیا تھا، اور یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنا مقدمہ پیش کرے گا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گناہ کے بارے میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، لیکن جو شرک کی حالت میں مر گیا، جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، ان دونوں کو نہیں بخشے گا۔ تو اسلامی بھائی نوٹ کریں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں کتنی قتل و غارت عام ہے۔ لوگوں کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے قیامت والے دن اسی گناہ کے سبب جو ہے ہمیں جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مسلمان کے قتل میں مدد کرے، اگرچہ ایک لفظ بھی بول کر مدد کرے، تو وہ اس حالت میں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا ہے۔ یہاں پر ایک دیکھیں نا، اب ایک بندے کو جب قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جاتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو اس میں کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ مشورہ دینے والے الگ ہوتے ہیں، اور قتل کرنے والے الگ ہوتے ہیں، پیچھے ان کو اکسانے والے الگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسوں کی صحبت سے محفوظ فرمائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا بہت ہی بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ پھر اگر مسلمان کا قتل اس کے ایمان کی عداوت سے ہو، یا قتل مسلمان کے قتل کو حلال جان کر ہو، تو یہ کفر ہوگا، اور قاتل کافر ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتا رہے گا۔ یعنی اگر قتل کرنے والا اگر کسی مسلمان کو ایمان کی عداوت کی وجہ سے قتل کرتا ہے، یا قاتل مسلمان کے قتل کو حلال جان کر معاذ اللہ قتل کرتا ہے، تو یہ کفر ہے، اور وہ مرتد ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتا رہے گا۔ اگر صرف دنیاوی عداوت کی بنا پر مسلمان کو قتل کر دے، تو اس قتل کو حلال نہ جانے، جب بھی آخرت میں اس کی سزا ہے، اور وہ مدت دراز جہنم میں رہے گا۔ دنیا میں مقتول کے وارثوں کو اختیار ہے کہ اگر وہ چاہیں تو قاتل کو قتل کر کے قصاص لے لیں، اگر چاہیں تو 100 اونٹ یا اس کی قیمت قاتل سے بطور خون بہا کے لیے لیں، اگر چاہیں تو قتل معاف کر دیں۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں نمبر 4 پر زنا کاری، جیسا کہ تھمبنیل میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا۔ یہ وہ جرم ہے کہ دنیا کی تمام قوموں کے نزدیک فعل قبیح اور جرم اور گناہ ہے۔ اسلام میں یہ گناہ کبیرہ ہے، اور دنیا اور آخرت میں ہلاکت کا سبب بننے والا اور جہنم میں لے جانے والا بدترین فعل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت بری راہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول، مسلمان مردوں عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اور ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ زنا کی مذمت اور ممانعت کے بارے میں احادیث پاک بھی ملاحظہ ہو جائیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا جتنی دیر تک زنا کرتا رہتا ہے، اس وقت تک مومن نہیں رہتا۔ مطلب یہ کہ زنا کرتے وقت ایمان کا نور اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اس کا نور ایمان پھر اس کو مل جاتا ہے، وگرنہ نہیں۔ اور اگر اس حالت میں مر جائے تو
بے ایمان مرا۔ حضرت سفیان بن خصاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آیات بینات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نمبر 1 شرک نہ کرو، نمبر 2 چوری نہ کرو، نمبر 3 زنا نہ کرو، نمبر 4 اور اس جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار فرمایا مگر حق کے ساتھ، نمبر 5 کسی بے قصور بادشاہ کے سامنے قاتل کے لیے پیش نہ کرو، قتل کے لیے پیش نہ کرو، کسی بے قصور کو بادشاہ کے سامنے قتل کے لیے پیش نہ کرو، نمبر 6 جادو مت کرو، نمبر 7 سود مت کھاؤ، نمبر 8 کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت نہ لگاؤ، اور جہاد کفار کے وقت میدان جنگ چھوڑ کر نہ بھاگو، اور خاص یہودیوں کے لیے کہ یہ سنچر کے دن کا احترام کریں۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص نے سوال کیا کہ کون سا گناہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کے لیے کوئی شریک ٹھہراؤ حالانکہ اللہ عز و جل ہی نے تم کو پیدا کیا۔ اس شخص نے کہا پھر اس کے بعد کون سا سب سے بڑا گناہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گی، تو اس پر اس شخص نے کہا کہ پھر اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق قرآن مجید میں نازل فرما دی، ترجمہ کنز ایمان، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پوجتے اور اس جان کو جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی ہے نہ حق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے۔ زنا بہت سخت حرام اور کبیرہ گناہ ہے جس کی سزا آخرت میں جہنم کا عذاب ہے۔ دنیا میں زنا کار کی یہ سزا ہے کہ زنا کار مرد عورت اگر کنوارے ہوں تو بادشاہ اسلام اس کو مجمع میں سر عام 100 کوڑے لگوائے گا، اگر شادی شدہ ہوں تو ان کو مجمع عام کے سامنے سنسار کر دیا جائے گا، یعنی ان پر پتھر برسا کر ان کو جان سے مار ڈالے گا۔ اور دنیا میں خداوندی عذاب کے بارے میں ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ یعنی زنا کار قوم میں باکثرت موتیں ہوں گی، اور ایک اور حدیث میں یہ آیا ہے کہ یعنی زنا کا رقوم قحط میں مبتلا کر دے گی۔ الغرض دنیا اور آخرت میں اس فعل بد کا انجام ہلاکت اور بربادی ہے، لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے معاشرے کو اس ہلاکت اور خنزیر و بدکاری کی نحوست سے بچائیں، اور اللہ کریم اپنے پیارے حبیب کے طفیل ہر مسلمان مرد عورتوں کو اس بلائے عظیم سے محفوظ رکھے، آمین، بجاہ خاتم النبیین و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ سلسلہ نمبر 3 میں جو ہے وہ مزید کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ۔